میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوا ہوں۔ زیورات پر زکوٰۃ آج کی قیمت کے اعتبار سے دینی ہوگی یا ان کی قیمت جس پر خرید کی گئی تھی اس پر؟ اس طرح کا سوال آیا ہوا۔ دیکھیے، زکوٰۃ واجب ہوتا ہے اس مال پر جو آدمی اس وقت اس کا مالک ہے، جس وقت وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے۔ جی۔ تو کسی عورت کے پاس جو زیورات ہیں تو جس تاریخ میں وہ زکوٰۃ نکالنا چاہتی ہے اس تاریخ میں اس زیورات کی مالیت کتنی ہے اس پر اس کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ایک عورت نے 15-20 سال پہلے 10,000 میں کوئی زیور خریدا تھا، اب اس کی مالیت تقریباً 1 لاکھ ہو گئی ہوگی، تو اسے 1 لاکھ پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے، نہ کہ جو اس نے 10,000 میں خریدا تھا اس پر زکوٰۃ ادا کرنی۔ تو جس وقت کوئی زکوٰۃ نکال رہا ہے اس وقت زیورات کی مالیت کیا ہے، وہ بازار میں اس کو بیچنے جائے تو کتنے پیسے اس کو ملیں گے، اس پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ایک سوال اور آیا ہے کہ کیا زکوٰۃ کی رقم کسی غریب کے کفن دفن میں لگائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کا مالک کسی بھی غریب کو بنایا جا سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس غریب کے کسی بھی کام میں وہ رقم آ سکتی ہے، استعمال میں آ سکتی ہے، تو کسی غریب کے کفن دفن میں بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ تملیک ضروری ہے بعض فقہا کے نزدیک، تو جس کا انتقال ہو گیا ہے وہ کیسے مالک بنے گا؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے جو اولاد ہے یا متعلقین ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے کہ وہ جا کے کفن لے آئیں، اور بعض فقہا کے نزدیک کہ تملیک ضروری نہیں ہے، ان کے نزدیک تو منفعت ہے کہ غریب کے کام میں وہ رقم استعمال ہونی چاہیے، تو ان کے نزدیک تو تملیک کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اس کے کام میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جی، ایک سوال یہ ہے کہ کیا فطرہ کا پیسہ کسی غریب لڑکی کی شادی میں دیا جا سکتا ہے؟ لیکن میں نے عرض کیا کہ صدقہ فطر کا بھی وہی مصرف ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، جیسے فقراء و مساکین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اسی طرح فقراء و مساکین کو فطرے کی بھی رقم دی جا سکتی ہے۔ تو فطرے کی رقم چاہے جس شکل میں دی جائے، اناج کی شکل میں دی جائے یا رقم دی جائے، تو اس کو کسی بھی کام میں، غریب کے کام میں وہ پیسہ آنا چاہیے، تو صدقہ فطر کی بھی رقم اس کو کسی بھی صورت میں دی جا سکتی ہے۔ صدقہ فطر کی رقم کی شکل میں ادا کرنا بہتر ہے اناج کی شکل میں، یا حدیث میں مختلف اناجوں کا تذکرہ آیا ہے، اس کی شکل چاہ رہے ہیں جاننا؟ دیکھیے، کس شکل میں بالکل حدیث میں کئی صدقہ فطر کے لیے کئی اناج کی صورتیں بیان کی گئی ہیں، کھجور ہے، جو ہے، کشمش ہے، یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ 1 سا آدمی وہ چیزیں دے۔ تو فقہا کے درمیان ایک بحث یہ ہے کہ حدیث میں جن اناجوں کا تذکرہ ہے اس میں صدقہ فطر ادا کرنا بہتر ہے یا نقدی کی شکل میں بھی وہ دی جا سکتی ہے۔ تو موجودہ حالات میں بعض علماء کہتے ہیں، اور ان کی بات معقول بھی ہے، کہ موجودہ دور میں نقدی کی شکل میں صدقہ فطر ادا کرنا اب بہتر ہے۔ ہم نے کسی کو گیہوں یا اور اناج کی چیزیں جو دے دیں، اور لوگوں نے بھی اس کو اناج وغیرہ چیزیں سب دے رکھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے استعمال میں نہیں آئے گا۔ اگر ہم اس کو نقدی کی شکل میں دیں گے تو اس کو جو ضرورت ہوگی اس میں وہ اس رقم کو خرچ کر سکتا ہے۔ تو موجودہ دور میں بھی صدقہ فطر کو نقدی کی شکل میں زیادہ بہتر ہے، فقہا نے بات کہی۔ اچھا، ایک بڑا اہم سوال ہے کہ کوئی رمضان میں عمرہ کرنے گیا ہوا ہے، وہیں عید بھی کرے گا، وہ صدقہ فطر کہاں کے حساب سے ادا کرے گا اور کہاں ادا کرے گا؟ دیکھیں، اس تعلق سے صحیح بات یہ ہے کہ جس میں آدمی کو ادا کرنے میں سہولت ہو اس میں ادا وہ کر سکتا ہے۔ صدقہ فطر کی رقم اس پر جو واجب ہوئی ہے، وہاں اگر کوئی غریب مستحق مل جائے تو وہاں کے لوگوں کو وہ دے سکتا ہے، اور یا اپنے وطن میں کسی کو فون کر دے کہ تم ہمارے فلاں متعلق ہیں، غریب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو اتنی رقم دے دو، تو گویا کہ اس طرح وہ اپنے وطن میں بھی کسی کے ذریعے وہ دلوا سکتا ہے۔
تو اصلاً اس پر جو واجب ہوا ہے تو جہاں کا ہے تو وطن ہی کے اعتبار سے، یعنی کرنسی، میرا خیال ہے کرنسی کی بات کر رہے ہیں یہ کہ انڈین کرنسی یا ریال کرنسی میں. ٹھیک ہے، نہیں تو اس میں تو چونکہ آدمی انڈیا یہ ہندوستانی کا ہے تو اس پر جو واجب ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے وطن کی کرنسی کے اعتبار سے وہ صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے. اچھی بات. ایک صاحبہ شہری میں ایسیڈیٹی کی گولی کھانا بھول گئیں، دوپہر میں ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی، وہ کیا کریں؟ کیا روزہ توڑ دیں؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ انسانی صحت اہم ہے، جان قیمتی ہے. بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جائے تو اس کے انسانی جسم پر اثرات پڑتے ہیں، تو عام حالات میں روزہ توڑنے سے روکا گیا ہے. لیکن کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہو گئی، جیسا کہ ان خاتون کا سوال ہے کہ شدید بیمار ہو گئی ہیں، روزہ جاری رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ روزہ توڑ دیں گی. اس کے لیے ان کو صرف جو روزہ توڑا ہے بس اسی کی ان کو قضا کرنی ہوگی، مزید ان پر کوئی تاوان یا جرمانہ کوئی نہیں ہوگا. ایک سوال خواتین سے متعلق اور ہے، کیا عورت ماہواری کے دوران روزہ رکھ سکتی ہے یا نماز کی طرح وہ بھی معاف ہے؟ دیکھیں ماہواری کے دنوں میں عورت کو منع کیا گیا ہے کہ وہ نہ روزہ رکھے اور نہ نماز پڑھے، لیکن نماز بالکل معاف ہے، روزہ بالکل معاف نہیں ہے، بلکہ روزے کی اس کو قضا کرنی ہوگی. فقہ نے تو اس سے اپنی بحث کی ہے کہ آخر یہ فرق کیوں کیا گیا ہے. جی. تو ظاہر ہے کہ روزہ عام طور سے ماہواری کا پیریڈ ہوتا ہے، 5 دن 6 دن 7 دن ہوتا ہے، تو اس کی قضا عورت کے لیے آسان ہوگی. لیکن اتنے دنوں کی اگر نمازیں چھوٹ جائیں تو ان کی تعداد چونکہ زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس پر مشقت ہوگی اتنے دنوں کی نماز پڑھنا. تو یہ اس کا فقہ نے استنباط کیا ہے، ورنہ حدیث میں اس کی علت کیا ہے کہ نمازیں معاف ہے روزہ معاف نہیں ہے، اس کی علت حدیث میں بیان نہیں کی گئی ہے. لیکن حدیث میں یہی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہم ماہواری کی حالت میں ہوتے تھے تو ہم سے نماز اور روزے معاف ہوتے تھے، لیکن نمازوں کی قضا کرنے کا ہم کو حکم نہیں دیا جاتا تھا، روزوں کی قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا. جی. کیا جمعہ کے دن نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے؟ کس طرح سے سوال پوچھا گیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، بعض احادیث میں جو صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. اچھا. لیکن علماء نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ اگر یعنی کہ ممانعت اس وجہ سے تھی کہ آدمی جمعہ کے دن کو جو اعمال ہیں ان کو انجام دہی میں اس کو دشواری ہو تو یہ ممانعت ہے. لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ آدمی جمعے کے جو اعمال ہیں وہ انجام دے سکتا ہے، کوئی اس پر کوئی تکان وغیرہ کا اثر کو نہیں ہوتا ہے، تو وہ جمعہ کے دن کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ کاروباری لوگوں سے متعلق کہ ہمارے شہر میں پاور لوم مالکان رمضان میں مسلم مزدوروں کو سال بھر کام کرنے کے عوض پر کچھ رقم دیتے ہیں، کیا اسے لینا جائز ہے؟ کیا یہ رقم زکوٰۃ کی مد سے دے سکتے ہیں؟ دانش اقبال صاحب مالیگاؤں سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیے جو لوگ کارخانے وغیرہ چلاتے ہیں وہ عام طور سے عید کے موقع پر عیدی کے طور سے کچھ مزید ان کی جو تنخواہ ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ مزید بونس یا الاؤنس کے نام سے کچھ مزید رقم دیتے ہیں. تو یہ رقم دینے میں اور ملازموں کے لیے اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ رقم زکوٰۃ میں سے بھی دی جا سکتی ہے اگر جو ملازمین ہیں وہ صاحب نصاب نہ ہوں، غریب ہوں. ظاہر ہے کہ اگر وہ صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو ان کو یہ اضافی رقم جو ہے وہ زکوٰۃ میں سے دینا درست نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ صاحب حیثیت کو نہیں ہے تو ان کو یہ اضافی رقم زکوٰۃ میں سے بھی دی جا سکتی. ایک بڑا دلچسپ سوال ہے جو میرا سوال بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اکثر مسجد میں رمضان المبارک میں فجر کا وقت کم کیا جاتا ہے اور رمضان کے بعد اسے بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان اور غیر رمضان میں یہ فرق کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ فرق صرف لوگوں کی سہولت کے لیے رکھا گیا ہے. عام طور سے لوگ اٹھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، اگر اس کے پون گھنٹے کے بعد فجر کی نماز کا وقت جو اصل وقت ہوتا ہے رمضان سے پہلے
کے دنوں میں اگر اسی وقت میں فجر کی نماز کی ادائیگی کی جائے گی تو اس کا امکان ہے کہ کچھ لوگ سحری کھانے کے بعد کچھ لوگوں کو سستی آ جائے اور لیٹ جائیں، ان کی آنکھ لگ جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ تو ان کی سہولت کے لیے جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، 10-15 منٹ کے بعد نماز پڑھ لی جاتی ہے، تو یہ جو رمضان میں وقت جو پہلے کیا جاتا ہے وہ صرف لوگوں کی سہولت کے لیے تاکہ ان کی نماز باجماعت ادا ہو جائے، اس لیے یہ وقت کو پہلے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، ورنہ تو کوئی اگر چاہے کسی آبادی کے لوگ یہ چاہے کہ جیسے عام دنوں میں جو وقت ہوتا ہے فجر کا وہی ہم رمضان میں بھی ہم پڑھیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا مولانا، صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے، اس کے اصل حقدار کون ہیں؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے صدقہ فطر کو لازم کرنے کی وجہ بیان کی گئی دو، جی، تاکہ رمضان کے روزوں میں جو آدمی سے کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، آداب کی رعایت کچھ نہیں ہوتی ہے، تو گویا کہ صدقہ فطر سے اس کی تلافی ہو جائے۔ اور دوسری حکمت یہ بیان کی گئی ہے وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، تاکہ غریب لوگوں کو عید کے موقع پر کچھ کھانے کو مل جائے۔ روح یہ ہے عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، مسلم سماج میں کوئی ایک غریب سے غریب آدمی بھی ایسا نہ ہو جس کے گھر عید کے دن چولہا نہ جلے۔ اسی حکمت کی وجہ سے صدقہ فطر کو رمضان کے آخری دنوں میں نکالنے اور غریبوں تک پہنچانے کی بات کہی گئی۔ صحابہ کرام کا تو معمول یہ تھا کہ عید سے 1-2 روز پہلے ہی وہ صدقہ فطر نکالا کرتے تھے۔ یوں تو فقہی طور سے تو جائز ہے کہ آدمی رمضان کے شروع ہی میں چاہے تو صدقہ فطر نکال سکتا ہے، لیکن جو اس کی روح یہی ہے کہ تاکہ رمضان کے آخری دنوں میں صدقہ فطر نکالا جائے تاکہ عید کے دن یا اس سے ایک دن پہلے ایک دن بعد بھی ہر غریب شخص کے پاس کچھ کھانے پینے کا کچھ سامان اس کے گھر پہ موجود رہے، اور ایسا کہ نہ ہو کہ عید کے دن اس کو فاقہ کی نوبت آ جائے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا ٹائمز کا اسپیشل پروگرام رمضان پروگرام اسلامک اویئرنیس ویب سیریز کے حوالے سے ہم نے شروع کیا ہے، جس میں ہم رمضان سے متعلق، روزے سے متعلق، عید الفطر سے متعلق، فطرے سے متعلق اور نماز سے متعلق تمام طرح کے سوالات جو مولانا کے پاس آتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ٹیلی فون کے ذریعے سے، ہم اسے لے رہے ہیں۔ تو آپ بنے رہیں، اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھتے وقت اس میں کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں تاکہ ہم اگلے بار آپ کا سوال لے لیں۔